کرتا اتار دیا۔ اللہ اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو زمین کے بل لٹا دیا، یہ رخسار کے بل لٹا دیا۔ جبین کہتے ہیں اس پڑ پڑی نو جبین کہندے، جبہا متھے نو کہندے، جبین دے بل زمین اتے لٹایا اور ایک لت دوہری کیتی، حضرت اسماعیل دے اتے رکھی اور اپنے ہاتھ دے نال ایتھوں متھے تو وال پھڑے تاکہ میں گردن اکڑو کراں تے چھری چلانی آسان ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آسمان دی طرف منہ کر کے دعا کر دیں، اللہ جے اسماعیل دے نال محبت کرن دی وجہ تو، جے اسماعیل دے نال محبت دی وجہ تو ناراض ہو گیا سے تے ربا جے ساریاں ناراضگیاں دور کر کے میرے نال راضی ہو جا۔ جے اگر میرا کوئی امتحان کرنا چاہنا ہے تے ربا مینوں اس امتحان میں پاس کر دیں۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگ کر بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھ کر چھری چلانا شروع کر دی۔ لیکن تکوینی حکم آ گیا، خبردار خبردار، اسماعیل دا گڑا کٹنا تے دور دی گل ہے، وال بھی نہ پئی کٹی۔ او تینوں کی پتا کہ اسماعیل دی نسل چو تو میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہے، خبردار خبردار، بال بھی نہ کاٹا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اللہ نے ندا دی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم بس کر، تو نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھڑ دے ہی نہیں پے کہ میں اپنے بیٹے نو رب دے ناؤ تے کو کے ہی چھڑنا ہے، قربان کر کے ہی چھڑنا ہے، انہیں قربانی جو میرے کو منگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حتیٰ کہ مجھے جنت سے فدیہ بھیجنا پڑا، مجھے فدیہ دینا پڑا، دمبا بھیجنا پڑا۔ جبرائیل انج نہیں ابراہیم نے اسماعیل نو چھڑنا، اے ہن دمبا لے جا تے دمبا اسماعیل دی جگہ تے دمبا جا کے لٹا دے اور اسماعیل نو تھلیوں کڈ لئی۔ حضرت جبرائیل امین دمبا لے کر آئے، حضرت اسماعیل کو نیچے سے نکالا، اس کی جگہ پر دمبے کو لٹایا۔ اللہ اکبر، چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تے اکھاں بند کیتیاں ہوئیاں سن تے چھری پہ چلاندے سن تے پتہ ہی نہیں لگا کہ میرے ہاتھ وچ اسماعیل نکل گیا تے دمبا پہ گیا ہے تے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلا رہے ہیں۔ ہن دمبے دی جس وقت وہ گردن کٹی گئی تے گرم گرم خون ہاتھ اتے پیا تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا الحمدللہ، اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے کہ میرے پتر دی قربانی قبول کر لیا، میرا پتر تیرے ناؤ تے قربان ہو گیا ہے۔ لیکن جس وقت اکھاں کھولیاں تے اسماعیل پاسے کھڑوتے ہن تے دمبا ذبح ہویا پیا ہے۔ ربا ایک ہی فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، او جڑا دلوں ہو کے میرے نال لا کے، میرے نال یاری لا کے، میرے نال محبتاں لا کے جس وقت میرے وال ٹر پوے، ابراہیم میں انہوں اندے ہی جزا دینا ہننا وا جویں میں تینوں جزا دے دیتی ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کو، دل سے نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ بس ابراہیم میں دنیا والیاں نو وکھانا سی کہ ابراہیم دے دل وچ پتر دی محبت نہیں، میری محبت ہے، میں ہی دنیا والیاں نو وکھانا سی۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے اپنی خواب کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا، چھری بھی چلا دی تو بیٹا ذبح ہو گیا نا۔ اسی واسطے تو حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم نو تو نہیں سی نا پتا کہ اگوں کی معاملہ بننا ہے تے کی نہیں معاملہ بننا، وہ تو مکمل طور پر تیار ہو گئے تھے، لٹا کر چھری بھی چلا دی تھی۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے تو اپنا بیٹا رب کے نام پر قربان کر دیا، لٹا دیا۔ آج تو میں ایک 10,000 دا 15,000 دا ایک دمبا ذبح کرنا پہ جائے تے راواں لبدے پھرنے ہاں، مولوی جی میرے اتے اتنا قرضہ ہے، مولوی جی میرے تے قربانی بندی ہے یا نہیں بندی، مولوی جی میں اتنی تنخواہ لینا، میرے تے راستے تلاش کرتے کسے طریقے نال جان چھوٹ جاوے ہے یا نہیں ہے۔ ہم سے لوگ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیا ہم 10-12 ہزار کا یہ جانور اللہ کے ہاں قربان نہیں کر سکتے؟ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، جذبہ دل کے اندر یہ ہو ربا
ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، تو نے بچا لیا، اس کی جگہ پر جانور ذبح ہو گیا، لیکن اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے، بیٹوں کی قربانی شروع ہو جاتی، اور آج تو مجھ سے بیٹے کی قربانی مانگتا تو یا اللہ میں اپنے بیٹے کی قربانی بھی پیش کر دیتے، لیکن چونکہ جانور ذبح ہیں اور جانور ذبح ہو رہے ہیں، جانور ذبح ہونے میں شروع ہو گئے، تو تیرا حکم تسلیم کرتے ہوئے آج میں جانور کو قربان کر رہا ہوں۔ اگر آج تیرا حکم آ جائے کہ بیٹا ذبح کر، میں جانور کی قربانی نہیں مانگتا، مجھے تیرے بیٹے کی قربانی چاہیے، ربا میں اپنا بیٹا بھی قربان کرنے کے لیے تیرے حکم پر تیار ہوں، میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیرے حکم پر قربان ہوں، لیکن اس جذبے کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا تمہارا کام ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ادھر جانور ذبح ہوگا اور ادھر تمہیں ثواب اتنا ملے گا جیسے تم نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اجمعین برحمتک یا ارحم